السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید کمیل گیلانی اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے کنزیومر کورٹس۔ اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں لیگل لا فرم کے پلیٹ فارم سے ایڈوکیٹ محمد اقبال شریف نظامی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا سر، کنزیومر کورٹس عوام کی مدد کیسے کر رہے ہیں؟ جی یہ جو کنزیومر کورٹس بنائی گئی ہیں یہ کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ کے تحت بنی ہیں، اور یہ جو عوام خریداری کرتے ہیں یہ اس کو پروٹیکشن کے لیے بنی ہے کہ کوئی ان سے دھوکے سے کوئی چیز ایسی نہ بیچ دے جس کے اوپر ان کا پیسہ جو ہے وہ ضائع ہو جائے۔ اس لیے کنزیومر کورٹس کا بنانے کا مقصد ہی عوام کی مدد ہے، اور یہ جو چیز وہ کنزمپشن کرتے ہیں اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے پوری مدد کرتی ہیں عوام کی۔ اچھا سر، اس عدالت کا جج کون ہوگا؟ یہ جو موسٹ سینئر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہوتا ہے وہی پریزائڈنگ آفیسر ہوتا ہے کنزیومر کورٹ کا۔ اچھا سر، کیا کنزیومر کورٹ ضلعی سطح پر قائم ہے؟ جی یہ اس میں جیسے یہ کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ کے تحت بنی ہے جی، اور کنزیومر کو پروٹیکٹ کر رہی ہیں، اسی طرح سے اس کو ہونا تو چاہیے تحصیل لیول پہ، جی، تاکہ عوام کی زیادہ سے زیادہ مدد ہو سکے۔ لیکن یہ ضلعی سطح پر بھی نہیں ہے، یہ ڈویژنل سطح پر ہے۔ جی۔ جس طرح کہ اب یہ جو لاہور کی کنزیومر کورٹ ہے یہ قصور کو، شیخ پورہ کو، ننکانہ صاحب اور لاہور، یہ 4 ضلعوں کو ڈیل کر لے گی، اور جو دوسرے ضلعوں کے لوگ ہیں وہ اسی لیے بھی اس کو اپروچ نہیں کر پاتے کہ جی اپنے سارے کام چھوڑ کر اور اپنے ضلع سے دوسرے ضلع میں لاہور میں آ کر ہم کیسے کیس کو جو ہے نا وہ آ کے فیس کر سکتے ہیں، اس لیے وہ بیچارے وہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ جو کورٹس ہیں کنزیومر کورٹس، ان کو تحصیل لیول پر یا کم از کم ضلعی سطح پر تو اس کو ضرور بنائیں۔ اچھا سر، کنزیومر کورٹس میں کمپلینٹ دائر کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس میں کمیل طریقہ کار بہت سمپل ہے، جس طرح دوسری کورٹس میں ہم مقدمہ وغیرہ دائر کرتے ہیں اس کا طریقہ وہی ہے۔ اس میں صرف یہ بات ہے، ایک جو مینوفیکچرر ہے کسی چیز کا اور دوسرا جو سیلر ہے جس کو ہم شاپ کیپر یا دکاندار کہتے ہیں، ان دونوں کو فریق بنانا پڑتا ہے، اور جو کوئی چیز کنزیوم کی گئی ہے، خرید کی گئی ہے، اس کا وارنٹی کارڈ اس کا ہونا ضروری ہے۔ کہ ایسے تو نہیں نا کہ ایک بندے نے چیز فروخت کی ہے کہ جی اس کی میں ایکسپائری آپ کو سال دے رہا ہوں، تو کوئی منہ اٹھا کے 1.5 سال بعد آ جائے، 1.25 سال بعد آ جائے، 2 سال بعد، نہیں، وہ وارنٹی کے اندر ہی لائبل ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو عوامی سطح پر دھوکہ فراڈ ہے اس سے بچنے کے لیے یہ کمپلینٹ وغیرہ کا سلسلہ جو ہے نا وہ شروع ہوا ہے، تو وہ میرا خیال ہے کہ بہت سمپل ہے اور اتنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اچھا سر، کنزیومر کورٹ اپنے فیصلے کو منواتی کیسے ہے؟ سر وہ سیشن جج ہے، اس کے پاس ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی پاورز ہیں۔ جی۔ اگر کوئی اس کے حکم کو ابائڈ نہیں کرتا جی سر۔ تو اس کی کمپلائنس کے لیے، جس طرح کے سیول کیسز میں ایک ایگزیکیوشن پٹیشن ہوتی ہے، اس لیے اس کی ایک کمپلائنس پٹیشن فائل کی جاتی ہے جس کے اوپر وہ جو ہے نا اپنے جو اس نے حکم نامہ جاری کیا ہوتا ہے اس کو نہ ماننے والے کی پراپرٹی بھی فورفیچر ہو سکتی ہے اور اس کو سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا سر، کنزیومر کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل کہاں دائر ہوگی؟ یہ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ڈویژنل سطح پر قائم ہے، جی سر، ٹھیک ہے، یہ جو کنزیومر کورٹس ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جو پریزائڈنگ آفیسر ہے، جس کو ہم اردو میں آفیسر جلیس کہتے ہیں یا جج صاحب کہتے ہیں، وہ ایک فل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہے، تو لازمی طور پر اس سے جو سپیریئر جج ہے اپیل اس کے پاس جانی ہے۔ اس لیے ان کے حکم کے خلاف، کنزیومر کورٹ کے حکم کے خلاف اپیل ہائی کورٹ میں آتی ہے اور FAO دائر ہوتی ہے، فرسٹ اپیل اگینسٹ آرڈر، تو یہ اس کا جو ایپلٹ فورم ہے وہ ہائی کورٹ ہے۔ بہت شکریہ سر ہماری رہنمائی فرمانے کا اور آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے آج ہمارے پروگرام سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اپنے میزبان سید کمیل گیلانی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔